ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے، بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دوں۔ بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی وہ لاج رکھتا ہے اور خالی نہیں موڑتا، چونکہ وہ کریم ہے۔ جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں اتنے لوگ کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ جا کے کوئی ایسی چیز طلب کریں جس کا دینا اس کے لیے مشکل نہ ہو اور دینے سے خاص فرق بھی نہ پڑتا ہو، تو مجھے بتائیں کہ اتنے لوگ اگر اٹھ کے کسی کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے وہ چیز مانگیں جس کا دینا اس کے لیے آسان ہو، تو کیا وہ اتنے لوگوں کو خالی موڑ سکتا ہے؟ خاندانی شخص ہوگا تو وہ کہے گا ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ اتنے لوگ میری دہلیز پہ چل کے آگے ہیں اور مجھے کوئی خاص فرق بھی نہیں پڑتا ان کے مطالبہ کو پورا کرتے ہوئے، تو وہ ضرور اس مطالبہ کو پورا کرے گا۔ وہ کہے گا یہ ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ اتنے لوگوں کو خالی لٹا دوں۔ اللہ کہتا ہے یہ میری شان کے خلاف ہے کہ میرا بندہ جب میرے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا ہے تو میں اس کو خالی لٹا دوں۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، جب ہاتھ پھیلا کے وہ میرے حضور حاضر ہوتے ہیں اور میرے سے التجا کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کو خالی نہیں موڑتا، چونکہ میں کریم ہوں اور مجھے خالی موڑتے ہوئے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان کو خالی موڑ دوں، چونکہ اگر میں نے بھی خالی موڑ دیا تو وہ اور تو کوئی در نہیں ہے جہاں جا کے وہ جھولی پھیلائیں گے اور جہاں جا کے وہ اپنے ہاتھ پھیلا کے دستے طلب دراز کر کے مانگیں گے۔ اگر میں نے بھی نہ دیا تو پھر وہ کس دہلیز پہ جائیں گے، کس در پہ جائیں گے؟ اور اگر کوئی خود مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے محبوب فرما دو اگر تم اسے نہیں پکارو گے تو وہ بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ تمہاری ضرورت ہے، تم مانگتے رہو، جھولیاں پھیلاتے رہو، دستے طلب دراز کرتے رہو، وہ تمہاری جھولیاں بھرتا رہے گا۔ لیکن اگر تم متکبر ہو گئے، تم سرکش ہو گئے اور تم نے مانگنا چھوڑ دیا تو وہ اسے بھی پھر پرواہ نہیں، چونکہ وہ کریم بھی ہے اور وہ بے نیاز بھی ہے۔ تو تم اس سے دستے طلب دراز کر کے مانگو۔ پھر اللہ سے مانگنے کا کوئی وقت نہیں ہے، جب بھی مانگو در رحمت کو شادہ پاؤ گے۔ دنیا دار سے مانگنا ہو تو وقت دیکھنا پڑتا ہے، یہ تو سونے کا وقت ہے، اس وقت دستک دی تو الٹا طبیعت میں مزاج میں تلخی ہوگی، لیکن وہ مالک ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو دور کی بات ہے، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ تو دن کو جاؤ، رات کو جاؤ، دوپہر کے وقت در دستک پہ حاضری دو، رات کے پچھلے پہر اس کی دہلیز پہ جا کے دستک دو، جب بھی اسے پکارو گے وہ دینے پہ آمادہ ہے۔ دنیا دار سے مانگنا ہو تو اس کی زبان میں مانگا جاتا ہے، اللہ سے جس زبان میں مرضی مانگو، عربی میں مانگو، اجمی میں مانگو، ہندی میں مانگو، سندھی میں مانگو، اقبال کے لہجے میں مانگو، رومی کی طرز میں مانگو۔ نہیں مانگنا آتا خالی ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی جانتا ہے۔ مانگو تو صحیح، دستے طلب دراز تو کرو، ہاتھ تو پھیلاؤ۔ بت کے سامنے ہاتھ جوڑ کے زلیخا کہہ رہی تھی یا صنمی یا صنمی، اے میرے بت مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا دے۔ پتھر کا مادو بلا اس کی فریاد کیا سنتا، لیکن اس کا اعتقاد تھا، وہ سر شام بت کے آگے بیٹھ جاتی اور یوسف کے ملنے کی التجائیں کرتی، یا صنمی یا صنمی۔ عمر بیت گئی، نہ اس کا جذبہ کم پڑتا ہے اور نہ یوسف مل رہے ہیں۔ ایک دن رات کا پچھلا پہر تھا اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑی تھی اور یا صنمی کا وظیفہ پڑھ رہی تھی کہ اچانک نیند کا جھٹکا آ گیا، زبان بل کھا گئی۔ یا صنمی پکارتے پکارتے کہنے لگی یا سمادی یا سمادی۔ آواز آئی جبریل یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے، بچھڑی ہوئی کو یوسف ملا دے۔ یا اللہ تجھے تو نہیں پکار رہی، یہ تو بت کو پکار رہی ہے، زبان بل کھا گئی ہے۔ یا صنمی کی بجائے یا سمادی کے لفظ زبان پہ آ گئے۔ کہا جبریل جیسے بھی اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا ہے، اگر میں نے بھی نہ دیا میرے اور بت میں فرق کیا ہوا؟ کوئی پکارے تو صحیح، کوئی دستے طلب دراز تو کرے، کوئی مانگے تو صحیح، ہاتھ تو پھیلائے اس کی چوکھٹ پہ۔ وہ کریم ہے، 70 پیار کرنے والا ہے، تو اگر اس کی دہلیز پہ مانگیں تو وہ
بندوں کی طلب سے سوا دیتا ہے، ضرورت سے زیادہ عطا۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدہ الیہ ان یردہما صفرا۔ تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے، بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دوں۔ بندوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی وہ لاج رکھتا ہے اور خالی نہیں موڑتا، چونکہ وہ کریم ہے۔ جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں، اتنے لوگ کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ جا کے کوئی ایسی چیز طلب کریں جس کا دینا اس کے لیے مشکل نہ ہو اور دینے سے خاص فرق بھی نہ پڑتا ہو، تو مجھے بتائیں کہ اتنے لوگ اگر اٹھ کے کسی کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے وہ چیز مانگیں جس کا دینا اس کے لیے آسان ہو، تو کیا وہ اتنے لوگوں کو خالی موڑ سکتا ہے؟ خاندانی شخص ہوگا تو وہ کہے گا ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ اتنے لوگ میری دہلیز پہ چل کے آگے ہیں اور مجھے کوئی خاص فرق بھی نہیں پڑتا ان کے مطالبہ کو پورا کرتے ہوئے، تو وہ ضرور اس مطالبہ کو پورا کرے گا۔ وہ کہے گا یہ ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے کہ اتنے لوگوں کو خالی لٹا دوں۔ اللہ کہتا ہے یہ میری شان کے خلاف ہے کہ میرا بندہ جب میرے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا ہے تو میں اس کو خالی لٹا دوں۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدہ الیہ ان یردہما صفرا۔ جب ہاتھ پھیلا کے وہ میرے حضور حاضر ہوتے ہیں اور میرے سے التجا کرتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کو خالی نہیں موڑتا، چونکہ میں کریم ہوں اور مجھے خالی موڑتے ہوئے حیا آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے کہ میں ان کو خالی موڑ دوں، چونکہ اگر میں نے بھی خالی موڑ دیا تو وہ اور تو کوئی در نہیں ہے جہاں جا کے وہ جھولی پھیلائیں گے اور جہاں جا کے وہ اپنے ہاتھ پھیلا کے دستے طلب دراز کر کے مانگیں گے۔ اگر میں نے بھی نہ دیا تو پھر وہ کس دہلیز پہ جائیں گے، کس در پہ جائیں گے؟ اور اگر کوئی خود مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے محبوب فرما دو اگر تم اسے نہیں پکارو گے تو وہ بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ تمہاری ضرورت ہے، تم مانگتے رہو، جھولیاں پھیلاتے رہو، دستے طلب دراز کرتے رہو، وہ تمہاری جھولیاں بھرتا رہے گا۔ لیکن اگر تم متکبر ہو گئے، تم سرکش ہو گئے اور تم نے مانگنا چھوڑ دیا تو وہ اسے بھی پھر پرواہ نہیں، چونکہ وہ کریم بھی ہے اور وہ بے نیاز بھی ہے۔ تو تم اس سے دستے طلب دراز کر کے مانگو۔ پھر اللہ سے مانگنے کا کوئی وقت نہیں ہے، جب بھی مانگو در رحمت کو شادہ پاؤ گے۔ دنیا دار سے مانگنا ہو تو وقت دیکھنا پڑتا ہے، یہ تو سونے کا وقت ہے، اس وقت دستک دی تو الٹا طبیعت میں مزاج میں تلخی ہوگی، لیکن وہ مالک ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نیند تو دور کی بات ہے، اسے